کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ساری شریعت ویوستھا موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں یعنی 10 حکم پر ایک ہی بات پر پورا عمل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم روح القدس کی مدد سے اور یسوع مسیح کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح سے اسی کلام پر، اسی بات میں سے سیکھنے والے ہیں، روشنی ڈالنے جا رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، یعنی اکٹھا ہو گئے۔ ہر طرح کی گیان رکھنے والا اس کو بولتے ہیں، یعنی زبانوں کا بھی، دھارمک بھی، ہر طرح کا اس کو بولتے ہیں عالم شرع۔ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ یعنی عالم شرع نے یسوع کو استاد کہہ کر پوچھا کہ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ یعنی یسوع مسیح نے عالم شرع کو یہ جواب دیا کہ تو جس بھی خدا کو مانتا ہے، جس بھی اپنے بھگوان کو مانتا ہے، جس بھی خدا اور جس بھی خداوند کو مانتا ہے، اس کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل اور جان سے محبت رکھ۔ ٹھیک ہے، یسوع کا مین جو موٹیو تھا وہ ہے، یسوع مسیح کا جو مین موٹیو تھا وہ کہتے تھے کہ خدا محبت ہے، محبت خدا ہے۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ٹھیک ہے، اور یہی ایک حکم ماننے پر پوری شرع پر جو ہے عمل ہو جاتا ہے۔ انہی 2 حکموں پر تمام توریت یعنی موسیٰ کی 5 کتابیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء، ٹھیک ہے، کے صحیفوں کا مدار ہے۔ کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اسی طرح ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ مطلب کہ اگر ہم شریعت کے 10 حکموں میں سے 9 حکم مانتے ہیں اور اس میں سے ایک حکم نہیں مانتے، مطلب 10 حکموں سے ہم نے 9 حکموں کو پورا کیا، ایک کو پورا نہیں کیا، تو اگر ایک حکم رہ گیا تو ہم پورے 10 حکموں کے ہی خطا کار ٹھہرے۔ ٹھیک ہے، ایک حکم رہ گیا، پورے 10 حکموں کے ہی خطا کار ٹھہرے۔ تو اگر 10 حکموں پر ایک حکم ایسا ہے کہ اگر ہم وہ ایک حکم مانتے ہیں تو پورے 10 حکموں کی سمپورنتائی اور اس کی جو ادھینتائی ہے، تو ہم ایک ہی حکم سے پوری ساری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہی حکم ہے جس پر پوری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، حکم ایک ہی ہے کیونکہ خدا ایک ہے، تو وہ حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ شریعت کا گناہ گار ہے۔ تو جو محبت رکھتا ہے اور اسی ایک حکم سے ہی پوری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے، تو جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے، خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، وشواس کرے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
خدا نے محبت کر کے شریعت کے حکم پر عمل کیا تو خدا نے بھی اس ایک حکم پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے. تو خدا نے بھی ایک ہی بات سے پوری شریعت پر عمل کیا ہے. اپنی مانند محبت رکھ. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے محبت کر کے شریعت کے حکموں پر عمل کیا، یعنی ایک ہی حکم کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے دعوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے. نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اگر ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں تو ہی ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. کیونکہ خدا کا مین موٹیو ہی تھا کہ محبت خدا ہے اور خدا محبت ہے، تو وہ آخر تک محبت رکھتا رہا. اور ہمارا بھی فرض ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ آخر تک محبت رکھنا. جو کچھ کرتے ہو محبت سے کرو. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھاج ہوں. اور اگر مجھے نبوت ملی اور سارے بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہوئی اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہوا کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان. محبت حسد نہیں کرتی. محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں. نزیبا کام نہیں کرتی. اپنی بہتری نہیں چاہتی. جھنجھلاتی نہیں. بدگمانی نہیں کرتی. بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. سب کچھ سہ لیتی ہے. سب کچھ یقین کرتی ہے. سب باتوں کی امید رکھتی ہے. سب باتوں کی برداشت کرتی ہے. محبت کو زوال نہیں. نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، مطلب جاتی رہیں گی، ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو شریر میں آپ کو ملا ہے وہ شریر کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی کیونکہ وہ بھی آپ کو شریر میں ملی ہیں، وہ بھی جاتے رہیں گے. علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت نا تمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا. بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں. اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت میرا علم ناقص ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں. غرض ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے مگر افضل ان میں محبت ہے، کیونکہ محبت خدا ہے. محبت صبر ہے.
سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند یسوع ہماری طرف ہماری رہبری کرے، اور خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ اور بڑھے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسانوں کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، کیونکہ خدا نے سب سے پہلے انسان بنایا اور اس نے انسان کہا ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان یعنی وشواس، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطینی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔